بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اللہ نواز۔ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے میاں بیوی آپس میں حسن و سلوک اور پیار برتیں۔ اور یہ حسن و سلوک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس کا بہترین انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ثواب جو اجر ان کو بیماری کے وقت اللہ نے دیا تھا، اس کے برابر کا اجر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخلقی پر صبر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو جو اجر اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، ایک حکایت ہے، جس سے آپ کو مزید پتہ چل جائے گا۔ وضاحت کر کے میں سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، تو اس کا ایک نیک بھائی تھا، جو سال بعد اپنے بھائی سے ملنے آتا تھا اور اس کی زیارت کو آتا تھا، سال بعد آتا تھا۔ جب سال گزرا تو اس کا ایک نیک بھائی جو اسے ملنے آتا تھا، اس نے آیا، وہ دروازہ کھٹکایا۔ اس کی بیوی اندر سے کہنے لگی کہ کون ہو؟ اس نے کہا، میں تیرے جو خاوند ہے اس کا بھائی ہوں، اور بڑی دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، تیرے خاوند سے ملنے آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے، خدا کرے واپس ہی نہ آئے۔ اور اس نے دو یا چار گالیاں بھی ساتھ نکالی۔ پھر دروازہ کھولا، یا باہر کہیں اس کا دوست بیٹھ گیا۔ تو جب وہ لکڑیاں لے کر واپس آیا نا اس کا بھائی، تو اس نے دیکھا کہ لکڑیاں لے کر واپس آ رہا ہے، مگر لکڑیاں جو لادے ہوئے ہیں وہ شیر کے اوپر لکڑیاں لدی ہوئی ہیں، شیر جو ہے اس کے پیچھے آ رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اتنی فضیلت دیکھی، بڑا خوش ہوا۔ پھر ملے ان سے، کھانا وغیرہ جو کھانا تھا، جو ان کی مہمان نوازی ہوئی، مل جل کے پھر وہ واپس چلا گیا۔ سال گزر گیا۔ سال کے بعد وہی نیک بھائی اس کا پھر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ میں تیرے خاوند کا بھائی ہوں، فلاں جگہ سے اتنی دور سے آیا ہوں، اتنی مدت بعد آیا ہوں۔ تو اس نے دروازہ کھولا، کہا، مرحبا مرحبا، آپ اندر آئیے، میرا خاوند کام سے لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے، وہ آ جائے گا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ اسے بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، خوشیاں دے۔ اس نے ڈھیر ساری دعائیں دی اور بڑی خوشی کے جملے کہے۔ پھر وہ بھی آ گیا لکڑیاں لے کر، جیسے اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ جب وہ پہنچا تو بھائی سے ملاقات ہوئی، تو اس کا بھائی بڑا خوش ہوا، کھانا وغیرہ یہ وہ جو مہمان نوازی تھی بھائی کی اس نے کی۔ اس کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا، آج کیا ماجرا ہے کہ پہلے تو لکڑیاں شیر کے اوپر لاد کر لاتے تھے، آج شیر نہیں آیا؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی بات یوں ہے کہ وہ جو پہلی بیوی تھی وہ بڑی بدخلق تھی، زبان دراز تھی، وہ جو ہے ہر وقت مجھے گالیاں دیتی رہتی تھی، کوستی رہتی تھی، میں اس کے اوپر صبر کرتا تھا، اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے شیر عطا کر رکھا تھا، وہ شیر میرا جو بوجھ تھا وہ شیر اٹھاتا تھا، مگر وہ سال پہلے فوت ہو گئی ہے، تو اب میں نے دوسری شادی کی ہے، تو اس بیوی نے تو بڑا پیار، بڑا سلوک، بڑا محبت دیا، اور بڑی سکون کی زندگی ہے، مگر وہ شیر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس کی بدخلقی پر میں صبر کرتا تھا، اللہ نے میرے لیے شیر کو جو ہے تابع کر دیا، اور وہ میری لکڑیاں میرا بوجھ اٹھاتا تھا، اب میں خود اپنے کندھے کے اوپر اٹھاتا ہوں، کیونکہ بیوی جو ہے حسن خلق والی ہے، حسین ہے، اور اس کا جو خلق ہے بڑا ہے، عظیم ہے، تو اس کا اچھا اخلاق اور اس کا اچھا سلوک کی وجہ سے شیر تو مجھ سے چلا گیا،
مگر یہ ہے کہ میں سکون میں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے تھے گاہے گاہے اپنی بیوی کے ساتھ مزاج اور خوش جو طبعی کرتا رہا کرو تاکہ اس کا دل تمہارے ساتھ خوش رہے۔ اور جو خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی۔ اب دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے دوڑ لگا رہے ہیں۔ دوڑ لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ تو پھر حضرت عائشہ کو آپ نے کہا کہ تو آج ہار گئی ہے۔ تو پھر کچھ دن بعد 10 دن 8 دن گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ جیسے دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم جو ہیں پیچھے جو ہے کر لیے تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آج میں جیت گئی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پچھلے دفعہ میں جیتا تھا، آج تو جیت گئی، تو اور میں برابر ہو گئے۔ تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے اور یہ جملے دہرایا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنی حرم محترم کے ساتھ کہیے جو کلمات طیبہ فرمانا محض خوش طبعی پر مبنی ہے۔ اور حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ سخت گیر ہو جاؤ تھے مگر اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ اسی طرح بزرگوں کا ارشاد ہے کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو نہایت ہی شاد اور خوش ہو جائے اور جب باہر جائے تو خاموش ہو کر جائے اور اپنا رعب جو ہے لوگوں کے اوپر رکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی طبیعت جو ہے خوش طبعی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرو۔ تو یہ باتیں تو سمجھ میں آ گئی، مگر ہم اگر دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر آج کے معاملات میں ہم ہر وقت سخت رویہ کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے پیار نہیں کرتے۔ تو وہ تو ایک کلی ہے، وہ تو ایک پھول کی مانند ہے جو آپ کے گھر میں آئی ہے۔ اگر پھول کو آپ مسلنا شروع کر دیں گے تو وہ تو مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسے مسلنا نہ شروع کریں، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ سلوک، اس کے ساتھ پیار کریں، نرمی کریں، تو اس سے آپ کی بیوی جو ہے آپ سے محبت کرے گی، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے۔ تو ہمارا بھی جو ہے آپس کے دل کو سمجھائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنی بیویوں سے کھیلا کرو، وہ تمہارے کھیلنے کے لیے، تمہاری لذتوں کے لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے وہ جو ہے ہر وقت وہ بھی بےتاب رہے، آپ بھی بےتاب رہیں۔ اللہ نے بنائی بھی اسی لیے، یہ رشتہ اہم رشتہ، پاک رشتہ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، تمہاری زندگی کے اندر رنگ بھرتا ہے، تمہیں پھل لگتے ہیں کبھی بیٹی کی شکل میں اور کبھی بیٹے کی شکل میں۔ وہ پھل جو ہیں جب بار آور ہوتا ہے درخت تو پھل لگتے ہیں تو پھل جھک جاتا ہے، تم بھی اپنے آپ کو جھکا لو، تمہیں پھل لگ چکے ہیں، تمہارے بچے ہونے والے ہیں، اپنی نسلوں کی خیر مانگو، خدا سے اپنی اچھی نسل مانگو، وہی اولاد جو اللہ تمہیں اس میں سے عطا فرمائے تمہاری عزتوں کا باعث بنے اور اسی کے اندر تمہاری راحت اور سکون اور تمہارے گھر کے اندر چہل پہل اور رونق آئے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظ آپ کے اور میرے لیے جو ہے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ خوش رہیے، شاد رہیے، دیجیے اجازت اللہ نواز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔